الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہم الدین النصیحہ جو ہماری ایک تعریف ہے اس کے اندر نبی برحق اور متنبی یعنی جھوٹا مدعی نبوت کے بارے میں ایک وصف پہ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ ہے صدق، سچائی. ہر آنے والے نے، ہر اللہ سے نبوت پانے والے نے اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کو اس سچائی کے بارے میں ہی چیلنج کیا، اور پہلے آتے ہی یہ کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو قوم کے شدید ترین کفار نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو زندگی کے کسی شعبے میں جھوٹا نہیں پایا، مگر مرزا غلام محمد قادیانی ہے اور ان کی امت ہے بیچاری، صبر کیے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اس جھوٹے پہ ایمان اور اس کی طرف نسبت کرتے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس ناصحانہ گفتگو کو سننے کے بعد مربیوں کو بھی اللہ تحمل کی توفیق دے، اور ہم قادیانیوں کو بھی. تو ہم نے اس ایک جہت جو جھوٹی ہے، جھوٹا ہونا متنبی کا، تو اس میں سے پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ تھی مرزا غلام احمد کی جھوٹی خبریں، اخبار کاذبہ. اس پہ آپ سن چکے. پھر اس کے بعد احکام کاذبہ، جھوٹے حکم مصنوعی، خود بخود اللہ اور رسول اور کتاب و سنت کے خلاف. اور ہم پہنچے تھے تیسری جہت، جھوٹی پیشگوئیاں. تو اس میں سے ہم آج ایک اور جھوٹی پیشگوئی کے بارے میں ذکر کریں گے. پہلے آپ سن چکے ولی کرام والا قصہ، اور یہ بھی سن چکے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میرے جھوٹ اور سچ کو آزمانے کے لیے سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے کہ میری پیشگوئیوں کو محق کے اقتبار بناؤ، اسے بناؤ تم بنیاد میرے سچا اور جھوٹا ہونے کی، جھوٹی پیشگوئیوں کو. تو اس میں ہم نے آپ کو لی کرام یا پہلے جو پادری تھا عبداللہ آتم، اس کے بارے میں بتایا. جب مناظرے میں قصہ ہوا اور مرزا صاحب نے ایک پیشگوئی کی کہ فلاں وقت تک یہ مر جائے گا، وہ نہیں مرا، اور انہوں نے پھر مرزا صاحب کی عزت کا بھی جلوس نکالا اور اپنی فتح کا بھی جلوس نکالا. اب دوسری پیشگوئی آج ہم بتاتے ہیں بسلسلہ لی کرام. یہ لی کرام ایک ہندو پنڈت تھا، اور اس سے مرزا قادیانی کا اکثر مناظرہ ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ مرزا صاحب اس سے تنگ آ گئے اور ان پہ بھی ایک پیش گوئی کس دی، اور کہا اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نہ ہوا جو معمول تکلیفوں سے نرالا ہو، یعنی اس پہ ایسا عذاب آئے گا جو عام معمول کی چیزیں ہیں، عادی چیزیں ہیں، ان سے الگ کوئی نرالا ہی کام ہوگا،
جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت کے خلاف کو خرق عادت یا خارق عادت کہتے ہیں، اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہوگا، یعنی یہ پتہ چلے گا کہ یہ کام اللہ ذوالجلال کا ہے، بندوں کا نہیں، تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اپنے جھوٹا اور سچا ہونے کے لیے انہوں نے اس چیز کو محق اختبار بنا دیا، اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے، اور اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے۔ یہ تریاق القلوب صفحہ 107، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 331۔ اس پیش گوئی کے 6 ماہ کے اندر اب آپ دیکھیے مرزا صاحب کا مکر اور دجل اور دھوکہ اور اپنی پیش گوئی سے تناقض۔ کہا تو یہ تھا کہ اس پہ کوئی الہی ہیبت والا خرق عادت کام ہوگا، اور کیا کیا کہ پنڈت علی کرام کو کسی مرید کے ذریعے قتل کرا دیا چھری سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھری سے قتل کرنا یہ دنیا کے انسانوں میں ایک عادی فعل ہے، عام معمولی بات ہے، جو معمول کے مطابق، اس میں کوئی اعجاز نہیں، کوئی ہیبت نہیں الہی، نہ کوئی خدائی عذاب والا اس میں کوئی چیز ہے، اور مشہور کر دیا کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی سچی ہو گئی، حالانکہ خود مرزا صاحب کے قول کے مطابق پیش گوئی پوری نہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ لی کرام خارق عادت عذاب سے مرے گا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کتنا جھوٹ ہے، اور اس کی تعریف بھی خود مرزا صاحب نے یہ کی تھی کہ جس عذاب کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے، اور پتہ چلے کہ یہ آسمانی اور الہی عذاب ہے، اور چھری سے قتل ہونا یہ عام بات ہے یا خرق عادت بات ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں، اور قادیانی حضرات بھی غور کر لیں۔ لہذا پیش گوئی تو جھوٹی نکلی۔ یہ لی کرام کے بعد اب مرزا صاحب اپنی عمر کے متعلق پیش گوئی کرتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی نکلتی ہے۔ مرزا قادیانی اپنی موت سے متعلق دیکھو کیا پیش گوئی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مکہ مکرمہ سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ اب میرے صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مکہ اس وقت سعودی عرب کا جو شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ بیت اللہ الحرام ہے، جہاں پہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، سالہ سال آتے رہتے ہیں، اور حج کے لیے حج موسم میں۔ اب دعویٰ کیا کیا کہ میں مکہ میں یا مدینہ میں مروں گا۔ اب مرنا کیا، مرزا قادیانی کو مکہ اور مدینہ منورہ دیکھنے کی بھی توفیق اللہ نے نہیں دی، بلکہ خود ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب وہ خود اپنے متنبی کا حوالے سے بیان دے رہے ہیں۔ سیرت المہدی کے اندر مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے
مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بھی ایک دیکھو دجل ہے، مانتے اس کو نبی ہیں، مگر عام مجالس میں اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ کتنا بڑا فراڈ ہے اور دجل ہے عام انسانوں کے سامنے، جبکہ مسیح موعود وہ ہے جو پہلے آ چکا ہو پھر دوسری بار آئے۔ تو آپ خود سوچ لیں، اسی دجل سے توبہ کریں، اس کی طرف نسبت سے۔ وہ کہتے ہیں میر صاحب کہ مسیح موعود علیہ السلام نے حج نہیں کیا، یعنی مکہ نہیں گئے اور اعتکاف نہیں کیا، جیسے کہ مسلمان ماہ رمضان میں سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ نے تو مسیح اور مہدی ان دونوں کے بارے میں اپنے رسول کو جو خبر دی تھی جناب محمد رسول اللہ کو، وہ یہ تھی کہ ان کے دور میں اقتصادی حالت امت کی ایسی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، دینے والے ہی ہوں گے، اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی، جیسے سیلاب آتا ہے ایسے مسلمان امت کی اقتصادی حالت ہوگی۔ اور مرزا صاحب کی اپنی حالت، جو مہدی ہونے کے بھی مدعی ہیں اور مسیح موعود کے بھی، اپنی حالت یہ تھی کہ نہ حج کی توفیق ہوئی، نہ انہوں نے کبھی زکوٰۃ دی، فرض ہی نہیں ہوئی زکوٰۃ ان پہ۔ یعنی یہ مرزا صاحب کی مسکنت کو بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب۔ نہ تصویر کبھی رکھی، اعتکاف نہیں کیا اور زکوٰۃ نہیں دی، تصویر نہیں رکھی، میرے سامنے بب یعنی گوہ کھانے سے انکار کیا۔ یہ بھی دیکھ لیں، یہ تالیف سیرت المہدی مرزا صاحب کے بیٹے کی ہے، اور یہ روایت مرزا صاحب کے سسر کی ہے۔ سیرت المہدی سسوم صفحہ 119، روایت نمبر 672۔ ایک اور پیشگوئی سن لیں، زلزلہ اور پیر منظور محمد کے لڑکے کے بارے میں۔ پیر منظور محمد یہ مرزا صاحب کا مرید خاص تھا۔ مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، تو اس نے ایک پیشگوئی کر دی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کی پیشگوئی کے الفاظ یہ مرزا صاحب کی زبانی سنی۔ پہلے یہ وحی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کے لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا اس زلزلے کے لیے ایک نشان ہوگا، اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ یہ پیشگوئی کی پیر منظور کے بیٹے کے بارے میں۔ مگر خدا کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کیسے رسوا کرتے ہیں کذاب اور دجال لوگوں کو، اور خصوصاً ہر اس شخص کو جو جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا کوئی دعویٰ بدبخت کرے، دیکھیں اللہ کیسے رسوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ بجائے پیر منظور کے گھر میں لڑکے کے لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب بتائیں، سرے سے ہی پیشگوئی کو اللہ نے جھوٹا کر دیا اور مرزا صاحب کو خوار کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہ کہا
کہ اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ اس عمل سے لڑکا پیدا ہوا. دیکھو کیسا دجل ہے مرزا صاحب، آئندہ کبھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے. اب آگے دیکھیں اللہ کی طرف سے اور رسوائی. اب ہیر پھیر یہ کیا کہ اس عمل کی بات ہی نہیں، آئندہ ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا فیصلہ مرزے کے حق میں رسوائی کا کہ وہ عورت ہی مر گئی، قصہ ہی ختم ہو گیا. تو یوں اللہ تعالیٰ کذاب اور دجال مدعیان کو اپنے خدائی فیصلوں سے ذلیل و خوار کرتا ہے. اور پھر جیسے پہلی پیش گوئیاں جو ہم نے ذکر کی وہ جھوٹی نکلی، یہ پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی. اور نہ اس عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی زلزلہ آیا. ہاں اتنی بات ضرور ثابت ہو گئی کھل کر صاف اور شفاف طریقے سے کہ مرزا صاحب کذاب اور دجال ہے. اب آئندہ اس کے بعد ایک پیش گوئی ہے بڑی زبردست، اور اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور وہ ہے محمدی بیگم سے متعلق. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ مجلس میں بالتفصیل بیان کریں گے. اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.